السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناہد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا پروگرام مرزائیت نئے زاویے سے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ احباب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کے قرآنی ادلہ جو ہے وہ سماعت فرما چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک جیسے قرآن مجید ایک شریعت کا ماخذ ہے، اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کا ایک ماخذ ہیں جس سے ہم دین لیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں۔ تو اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ احادیث رسول میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ادلہ ہیں، تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے استاد خاور رشید بٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو ہم استاد جی سے اس مسئلہ میں رہنمائی لیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کوئی ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی بالکل، حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل واضح موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت نزول فرمائیں گے، بلکہ جو قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیاں ہیں اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کا تذکرہ موجود ہے حدیث کے اندر۔ تو سب سے پہلے حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، کہ ضرور بھی ضرور تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے حاکم عادل بن کر۔ اس حدیث کے اوپر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہے، لیکن آج ہم صرف نزول کے حوالے سے بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ اچھا استاد جی، آپ نے یہ جو صحیح بخاری کی حدیث پڑھی اور اس میں ینزلو کے لفظ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اس پر بعض مرزئی جو ہیں وہ ایک کانٹر کویشچن کرتے ہیں کہ جی نزول کا معنی جو ہے وہ پیدا کرنا ہوتا ہے اور مبعوث کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید سے وہ ادلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا سورہ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا، تو وہاں پہ اتارنے کا معنی جو ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ الطلاق کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرًا رسولا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف جو ہے وہ ذکر رسول جو ہے اس کو اتارا، تو اتارنے کا معنی یہاں پہ مبعوث کرنا ہے۔ تو یہ نزول کا معنی نازل ہونا تو نہیں ہوتا، قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ پیدا کرنا ہے یا مبعوث کرنا ہوتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا جو ہے نا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول کا معنی اوپر سے نیچے آنا نہیں ہوتا، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ ہم، یہ تو قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ لغت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نازل بہ الروح الامین، ہم، قرآن مجید کو لے کر روح الامین جو ہے وہ اترا ہے، تو کیا قرآن مجید آسمانوں سے نہیں آیا؟ ہم۔ تو یہ تو خیر بات ہی جو ہے نا وہ بنیادی طور پر غلط کر رہے ہیں۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نازلہ کا معنی ہر جگہ پر اوپر سے نیچے آنا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اگر وہ بات کریں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو اصول پیش کیا ہے اس کے مطابق قادیانی لوگ ہرگز یہ استدلال نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کی کتاب ہے حمامت البشرا، جو کہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 7 کے اندر موجود ہے، اور صفحہ نمبر 192 کا حاشیہ ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے، اس کا حوالہ میں وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم، کہتا ہے جی والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاہر لا تأویل فیہ ولا استثناء والا فأی فائدۃ کانت فی ذکر القسم فتدبر کالمفتشین المحققین۔ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ قسم
یہ دلالت کرتی ہے کہ بات جو ہے نا وہ ظاہر کے اوپر محمول ہے، ہوں، اس کے اندر تعویل اور استثناء نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر قسم اٹھا کر کوئی بات کی جائے نا تو وہ ظاہر پر محمول ہوتی ہے، اس کے اندر نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی استثناء ہو سکتا ہے۔ اور وگرنہ آپ قسم کا فائدہ کیا؟ ہوں، کہتے ہیں وگرنہ قسم کا کیا فائدہ اگر اس کے اندر طویل ہو جائے تو۔ اب جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نازلہ کا معنی جو ہے وہ اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ صحیح، تو مرزا غلام محمد قادیانی کے اصول کے مطابق اس کا حقیقی معنی ہی یہاں پر مراد ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث میں جو آپ نے ابھی جی، پڑھی ہے۔ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ تو قسم اٹھا کر جو بات کہی جائے مرزا غلام محمد قادیانی کے اصول کے مطابق اس کے اندر طویل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اصولی طور پر یہ طویل نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ غور کیجئے، جو وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، ہم نے لوہا اتارا، ہم نے ذکر اتارا جو کہ رسول ہے، وہاں پر باب افعال ہے، انزلنا کا لفظ ہے، انزلہ ینزلو کے الفاظ ہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جہاں پر بھی لفظ آئے گا وہ نازلہ ینزلو کے لفظ سے آئے گا، یعنی ثلاثی مجرد کے باب سے آئے گا۔ تو جو باب افعال ہے، جو مزید فی کا لفظ ہوتا ہے، اس کے اندر تو مجازی معنی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو مجرد کے ابواب ہوتے ہیں، جو مجرد کا لفظ ہے، اس کے اندر مجاز نہیں ہوتا، حقیقی معنی ہوتا اس کے اندر حقیقی معنی جو ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کا اصول بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اچھا، تو جب آسمان کا لفظ جو ہے وہ مل جائے یہ تو کون سی پھر کتاب تو ہے؟ ان کی طویل جو ہے وہ وہ تو ختم ہو گئی، جائے گی۔ بالکل، یہ صراحت موجود ہے۔ جی جی بالکل صراحت موجود ہے۔ مزید میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ خاص طور پر جو سورۃ طلاق ہے، جو اس کی آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم نے ذکر رسول جو ہے وہ تمہارے اندر جو اللہ نے 10 اتارا اور ہے، 11 نمبر آیت ہے یہ۔ جی، تو وہاں پر دیکھیں گے ذکرن کے بعد آیت ختم ہو جاتی ہے، رسولن سے آگے آیت جو ہے وہ نئی نئی شروع آیت ہوتی ہے۔ ہوں، تو اب تفسیر جلالین پڑھ کر دیکھیں اور دیگر مفسرین کو دیکھیں تو وہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر اتارا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہوں، اور وہاں پر رسولن سے پہلے جو ہے وہ لفظ محذوف ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا، اچھا، ہم نے رسول کو ارسلنا کا لفظ جو ہے وہاں پر محذوف ہے۔ تو یہ تو خیر عربی زبان کے اندر اور قرآن کا مجید کے اسلوب اندر ہے یہ کئی ایک۔ مقامات پر جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ محذوف ہوتے ہیں، جو قرائن اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ بہرحال وہ آیت ذکرن کے اوپر مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ عام بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے جی وہ کٹھی ہے۔ کٹھی ہے، ایک ہی جملہ ہے، ہاں ہاں، تو جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے اکٹھا ہی ہیں، تو وہ بتاتے نہیں ہیں کہ درمیان میں آیت جو ہے وہ ختم ہوگی، ذکرن سے آیت مکمل ہوگی، آگے رسولن سے نئی آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ صحیح، تو یہ بھی ایک ان کی چال ہے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر صرف نزول کا لفظ ہی نہیں ہے، گو کہ صرف نزول کا لفظ بھی ہو تو اس سے بھی اوپر سے نیچے حقیقی آنا معنی، ہی حقیقی معنی جو ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ بعض احادیث کے اندر آسمان سے نازل ہونے کا بھی لفظ موجود ہے۔ اچھا، یہ صراحت موجود ہے۔ جی بالکل، کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی کتاب ہے، وہ میں نے حوالہ نوٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 166 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، کہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے تمہارے اندر جو ہے وہ نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہ جو آپ نے حدیث امام بہقی کے حوالے سے کوٹ کی ہے، اس پر بعض قادیانی مرزائی جو ہیں وہ یہ اعتراض ایک پیش کرتے ہیں کہ جی امام بہقی نے، آپ اس کی تصدیق بھی کیجئے گا ایسے ہے کہ نہیں، کہ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے کہ جیسے کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور جبکہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ من السماء کے لفظ تو نہیں ہے۔
تو یہ امام بہقی نے جو ہے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا ہے؟ یہ تو جو بھی احادیث کو پڑھنے والا ہے اور اصول حدیث کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، اور ان کے جو علماء ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ یہ صرف ایک دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ امام بہقی کی اپنی سند ہے، امام بخاری کی اپنی سند ہے۔ اب آپ حدیثوں کے اندر پڑھیں گے کہ متفقن علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر آتی ہے، ہوں تو بعض الفاظ جو ہیں وہ آپ کو بخاری میں ملتے ہیں، مسلم میں نہیں ملتے، بعض الفاظ آپ کو مسلم میں ملتے ہیں، بخاری میں نہیں ملتے، لیکن بنیادی طور پر وہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے۔ مفہوم ایک ہوتا ہے۔ زیادہ تر الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، مفہوم ایک ہوتا ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے۔ بالکل 100% الفاظ ہوں تو پھر یہ کہا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہوں یہ تو یعنی زیادہ تر الفاظ اگر موجود ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر بھی آتی ہے، فلاں کتاب کے اندر بھی آتی ہے۔ یعنی امام بہقی نے اس تو اعتبار سے کہا ہے۔ امام بہقی نے اپنی سند سے اس کو بیان کیا ہے، امام بخاری کی اپنی سند ہے، تو حضرت ابو ہریرہ سے ہی دونوں حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو امام بہقی نے جو اپنی سند سے حدیث بیان کیا اس کے اندر من السماء کے لفظ موجود ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم بخاری سے بھی نکل آتا ہے، ہوں اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ بخاری سے بھی نکل آتا ہے۔ اور جیسا کہ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب اضالہ و ہام کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ جی صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اچھا لیکن حوالہ۔ صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ لفظ نہیں ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ مرزا قادیانی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے۔ مفہوم یہ نکل۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے، ان کی اپنی سند ہے، ان کی اپنی سند ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم بخاری کی حدیث سے بھی نکل آتا ہے، تو بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اچھا استاد جی، یہ تو آپ نے امام بہقی کی ایک روایت جس میں صراحت کے ساتھ آسمان سے اترنے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی احادیث ہیں جن میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ ملتے ہوں ہمیں؟ جی بالکل، مسند بزار کے اندر جو ہے یہ حدیث موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ حوالہ ہے اس کا 142 نمبر صفحہ ہے، اور جلد نمبر 4 ہے، اور روایت کا نمبر ہے 3396، اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے حالات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ثم ینزل عیسی ابن مریم من السماء، پھر عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو اس سے یہ دو مسئلے ثابت ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بندہ یہاں لاہور کا رہنے والا، ہم یہ کہیں کہ جی وہ سعودی عرب سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں پر گیا ہے تو واپس آ رہا ہے۔ بالکل۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے باسی ہیں، تو جب حدیثوں کے اندر آ رہا ہے کہ وہ آسمان سے آئیں گے، نازل ہوں گے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ اوپر گئے ہیں۔ آسمان پر گئے ہیں تو وہاں سے آئیں گے نا۔ تو ان کا زندہ آسمانوں پر جانا بھی ان حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، اور قرب قیامت ان کا نازل ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ مزید اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ دعوے سے پہلے خود مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے اندر جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، جیسا کہ براہین احمدیہ کا حوالہ جو ہے وہ پچھلے پروگرام کے اندر جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی باقاعدہ حوالوں کے ساتھ، کہ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کے حصہ چہارم کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ آیت کریمہ کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی، تو اس کے تحت جو ہے مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جو ہے وہ نزول فرمائیں گے، دوبارہ آئیں گے دنیا کے اندر۔ تو دعوے سے پہلے وہ بھی اس چیز کو مانتا تھا۔ تو صرف مرزا قادیانی نہیں بلکہ مسلمانوں کا اجماع تھا اس کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، اور قیامت کے قریب جو ہے ان کا نزول ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ اس پر تو امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے، اس کا کوئی ریفرنس بھی ہے؟ جی بالکل، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے، اتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی انہ رفع ببدنہ حیا، ہوں کہ
محدثین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بدن کے ساتھ زندہ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، اور ان کے نزول کے حوالے سے شرح قید سفارینی کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے کہ فقط اجمعت الامت علی نزولہ ولم یخالف فیہ احد من اہل شریعت، یعنی یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے عقائد جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں جی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس کے اندر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُلَاحِدَةُ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ، فلسفی اور ملحدین نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا اختلاف جو ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ جو ہیں وہ تو کوئی بھی عقیدہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو امت کا حصہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ تو فلسفی اور ملحدین جو ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں، امت کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ یعنی کہ آپ کا وہ قول پچھلے پروگرام میں جو آپ نے پیش کیا تھا کہ بندہ جب تک مسلمان ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جی اچھا استاد صاحب، آپ نے یہ امت مسلمہ کے اجماع کی بات کی ہے، تو کیا قادیانیوں کا بھی اس حوالے سے ہمیں کوئی ملتا ہے تذکرہ کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس کا بھی حوالہ موجود ہے ہمارے پاس، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک حوالہ جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہوں اس کی کتاب انجام آتم روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 144 پر ہے کہ اجماع کا منکر جو ہے نا وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اجماع کا جو انکار کرتا ہے نا اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا مرزا محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، ہوں وہ اپنی کتاب حقیقت النبوہ کے اندر جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جی امت جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی قائل ہے، وہ کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے لیکن امت کے اندر جو ہے نا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اجماعی عقیدہ ہے یہ۔ ہاں جی، وہ میں آپ کو اس کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں جو میں نے نقل کی یہاں پر۔ کہتا ہے پچھلی صدیوں میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا۔ ہوں سب دنیا کے مسلمانوں کے اندر پچھلی صدیوں میں ایمان رکھتے مسیح کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے بزرگ اسی عقیدے پر فوت ہوئے، ہوں اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک فوت ہوئے۔ گو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ حیات مسیح کا عقیدہ جو ہے کہتا ہے جی ان کے نزدیک یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ جو ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ حالانکہ شرک کیسے بھائی بنتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ شرک کیسے بن سکتا ہے؟ بہرحال یہ تو ایک ان کا مسئلہ ہے کہ اس کو بتائیں کہ یہ شرک کیسے ہے۔ اگر کہتے ہیں جی لمبی مدت تم ان کو زندہ مانتے ہو، 2000 سال یا 3000 سال، فرض کرے 4000 سال تک جو ہے وہ نہیں آتے، اس کے بعد آتے ہیں، تو جی تم لمبی مدت کی وجہ سے تم شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہو، پھر شیطان تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی عمر ہے، پھر کیا پھر تو سارے مشرک ہو گئے، پھر تو سارے نبی بھی مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ تو وہ مسئلہ حل کریں گے کہ یہ شرکیہ عقیدہ کیسا ہے، لیکن اس سے جو ہمارے موضوع کے متعلقہ چیز ہے کہ میاں محمود جو ہے وہ یہ بات مان رہا ہے کہ پچھلی صدیوں کے تمام مسلمان جو ہے اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زندہ ہیں آسمانوں پر۔ یہ حقیقت النبوہ اس کی کتاب ہے جو انوار العلوم اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 463 پر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ اچھا استاد صاحب، اس پہ مزید اور کوئی احادیث کے ذخیرے میں ہمیں کوئی روایات ملتی ہیں؟ بالکل، احادیث تو بہت زیادہ ہیں، نزول عیسیٰ کے حوالے سے باقاعدہ محدثین نے عنوان قائم کیے ہیں، بلکہ دور حاضر کے علماء نے اور مرزا قادیانی کے بعد جو علماء یا اس کی زندگی میں جو علماء ہوئے ہیں مسلم علماء، ان میں سے کئیوں نے باقاعدہ نزول عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں اور وہ ساری احادیث جو ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کی ہیں، تو وہ مطلب سینکڑوں حدیثیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں مطلب چند ایک حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مزید جو دلیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ بالکل واضح لفظ بھی مل گئے ہمیں، مرزا قادیانی کی تائید بھی ہمیں حاصل ہو گئی
اور مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ اس سے بھی تائید ہمیں حاصل ہو گئی۔ لیکن مزید جو ہے حدیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کی رات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دیکھا آسمانوں پر، ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 242۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہاں پر اور آ کر اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں نے وہاں پر عیسیٰ بن مریم کو دیکھا ہے، تو ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے۔ صحیح، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ شَبَهًا عُرْوَةَ بْنُ مسعود، کہ میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا ہے تو ان کی سب سے زیادہ مشابہت عروہ بن مسعود کے ساتھ ہے۔ صحیح، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت شباہت جو ہے وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ یہ کون سے عیسیٰ بن مریم ہیں؟ جن کو آسمانوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، معراج کی رات دیکھا ان کو۔ ہوں، اب صحیح مسلم کے اندر ہی دوسری حدیث ہے 5233 نمبر۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کے اندر نازل ہونے والے عیسیٰ بن مریم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحیح، آپ فرما رہے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مسعود، کہ جب دجال آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، ہوں، عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا۔ اب یہ یہاں پر نزول کا لفظ بھی نہیں ہے جس کے اوپر وہ طویل کر سکے، تو نزول کا معنی جو ہے وہ پیدا کرنا کرتے ہیں یا مبعوث کرنا، مبعوث کرنا، وہ کسی لغت کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ خام خواہ قادیانیوں نے جو اپنی طرف سے وہ قرآن کی آیتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، حدیثیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، تو لغت اپنی طرف سے کیوں نہیں وہ بنا سکتے؟ ہوں، وہ تو مرزا قادیانی کی کتابیں اب جو شائع کرتے ہیں اس میں سے انہوں نے نکال دی ہیں وہ آیتیں جو مرزا قادیانی نے خود اپنے زمانے میں جو ہے وہ آیتیں بنائی تھی۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ تو بہرحال ہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجے گا، گویا کہ وہ عروہ بن مسعود ہے۔ فَيَطْلُبُهُ، وہ تلاش کریں گے دجال کو اور پھر اس کو ختم کر دیں گے۔ اب دیکھیں جس شخصیت کو دیکھا ان کی مشابہت بھی حضرت عروہ بن مسعود کے ساتھ، اور جو شخصیت امت محمدیہ کے اندر آ رہی ہے اس کی مشابہت بھی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر وہی شخصیت نازل ہوگی جو آسمانوں پر ہیں، جن کو معراج کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے۔ ہوں، جب یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہونا یا مبعوث کرنا اس کا معنی ہے، تو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معنی ممکن ہی نہیں ہے یہاں پر۔ پہلے نمبر پر تو لغت کے اندر یہ ملے گا نہیں، ہوں، دوسرا حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا، کہ جب عیسیٰ بن مریم وہ دمشق کی مشرقی سائڈ پر جو ہے وہ منارہ بیضاء کے قریب جب اتریں گے تو جو امیر ہوگا اس وقت مسلمانوں کا وہ کہے گا کہ آئیے ہمیں امامت کروائیں، ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے لہٰذا تم ہی نماز کراؤ۔ اب اگر اس کا معنی پیدا کرنا کریں تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوں گے تو اس وقت جو امام مہدی ہوں گے، جو امیر ہوگا، وہ کہے گا آئیے نماز پڑھائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر اس کا معنی یہ کریں کہ مبعوث ہو ہوں، تو جب بعثت ہوگی ان کی تو اس وقت کون سا امیر ہوگا، اور کیا بعثت ہوتے ہی جو ہے وہ امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پیدا ہونا اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، نہ اس کی بعثت ہو سکتی ہے، اور پھر مرزا قادیانی پر یہ فٹ بھی نہیں آتے، یہ الفاظ جو ہے اس کے اوپر فٹ بھی نہیں آتے، کیونکہ کوئی ایسا امیر نہیں تھا جس نے مرزا قادیانی کو کہا آؤ جی ہمیں امامت کرواؤ۔ کسی امیر نے نہیں کہا، کیونکہ مرزا قادیانی تو خود کو جو ہے وہ خلیفہ اور حکمران اور نبی سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہی شخصیت امت محمدیہ کے اندر نازل ہوگی جو شخصیت زندہ آسمانوں پر گئی، اور وہ ہے عیسیٰ بن مریم، ہوں، نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بن چراغ بی بی۔ یہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ جس شخصیت نے آنا ہے وہ ہے عیسیٰ، اور ان کی والدہ کا نام ہے مریم، وہی زندہ آسمانوں پر گئے اور وہی قیامت کے قریب نزول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر استاد جی، آپ نے بڑے مختصر وقت میں بڑی جامع باتیں
ہمارے ناظرین کو احادیث سے اس موضوع پر اور اس کے اوپر آنے والے جو اشکالات قادیانیوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ ایڈریس کیے ہیں، اور امید ہے کہ ناظرین کو اس سے سن کے کافی سارے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوئے ہوں گے، اور کافی چیزیں سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔